رہنمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کے سیریز میں ہمارا عنوان ہے روزوں کے مسائل۔ تو انشاءاللہ اس عنوان کے تحت ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے متعلق قرآن اور احادیث میں کیا مسائل بتائے گئے ہیں۔ اور عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں کافی ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ اگر روزے کے درمیان کھا پی لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی خواتین میں سے کوئی حاملہ ہے یا پھر دودھ پلانے والی عورتیں ہیں یا کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم آیا ہے۔ ان سارے اشکال پر آج ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہم روزوں کے مسائل میں لیں گے وہ یہ ہے کہ روزے کس پر فرض ہے۔ تو پھر اس کا جواب ہمیں احادیث سے یہ ملتا ہے کہ روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں، یعنی روزہ رکھنے کے لیے یہ کنڈیشن بتائی گئی کہ اگر کوئی عاقل ہے اور بالغ ہے اور مسلمان ہے تو پھر اس پر روزے فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک سوتا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا ایسا شخص جس پر جنون طاری ہو، یعنی جو مجنون ہو، پاگل ہو، یعنی جس کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو، تو ایسے شخص سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے ابھی بالغ نہ ہوئے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس پر جنون طاری ہوا ہے تو پھر ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بچہ جو بالغ نہیں ہے پھر بھی اگر روزے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر بچہ اپنے پر روزے فرض نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور نہ صرف بچوں کو بلکہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کے لیے یہ قدم اٹھایا کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی انہیں روزہ رکھوائیں تو پھر وہ ماں باپ کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کھول کے دیکھیں گی تو صحابیات کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات چھوٹی ایج سے ہی اپنے بچوں کو روزے رکھوانے کی پریکٹس کرتی تھی۔ تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ جب رمضان قریب آنے لگتا ہے تو ہم اپنے بچوں میں بھی یہ دلچسپی دلائے کہ وہ روزہ شوق سے رکھے۔ تو یہ تھا روزے کی فرضیت کا مسئلہ۔ آگے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو پھر اس کے روزے کا کیا مسئلہ آتا ہے۔ تو پھر اس کا جواب ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَرِيضًا، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، یعنی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے رکھ سکے، اور اگر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی مرض میں اس کی جو بیماری ہے اس میں اضافہ ہونے کے چانسز ہے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں چھوٹ ہے کہ تم روزے چھوڑ دو، لیکن شرط کیا ہے کہ بعد میں جب اس کی طبیعت میں کچھ سدھار آ جائے تو پھر لازم ہے کہ وہ اس روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی گنتی کو بعد میں پورا کر لے۔ اب سفر کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اسپیسیفائی کیا گیا کہ شدت والی سفر ہو، یعنی ایسا سفر جس میں آپ کو مشکل پیش آ رہی۔ یہ سفر لفظ عام ہے، یعنی ہر کوئی بھی سفر ہو تو یہ اس کے لیے ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی سکون والے سفر میں ہے، یعنی کوئی 2-3 گھنٹے والی سفر ہے جو آپ اے سی میں بیٹھ کر طے کر رہے ہیں،
تو پھر افضل بات یہی ہوگی کہ آپ روزہ رکھ لیں. لیکن پھر بھی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر بعد میں لیکن یہ لازم ہے کہ آپ وہ روزہ مکمل کر لیں. پھر یہی سیم بات ہے مریض اور جو مسافر ہے دونوں کے بارے میں یہی بات آئی ہے کہ اگر آپ وقتی طور پر بیمار ہے اور آپ اب پریزنٹلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو اس کی گنتی پوری کرنی ہے. اب پھر سوال یہ آتا کہ کوئی ایسا مریض ہے جو ایک دائمی مریض ہے, یعنی ایک کرونک ڈیسیز سے وہ سفر کر رہا ہے اور یعنی فیوچر میں بھی یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اسے وہ شفایاب ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رخصت دیتے ہیں کہ ایسا شخص روزے چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کو اپنے روزے کا فدیہ دینا ہوگا. یعنی کسی بھی مسکین کو جو افطار رکھتا ہو تو پھر وہ اسے 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. اور یہ بات ہو رہی دائمی مریض کی, یعنی ایسے مریض جس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, کافی ضعیف ہو گیا ہے یا کافی بڑھاپے میں ہے اور بہت ہی ویک ہے اور کسی ایسے مرض سے وہ گزر رہا ہے جس کا کوئی کیور نہیں, تو پھر ایسے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے. لیکن اگر کوئی معجزہ پیش آیا اور بعد میں اس کی طبیعت سدھر گئی تو پھر اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے. اب اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ہمارے خواتین میں پیش آتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم دیا گیا ہے. تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ حاملہ ہونے کے باوجود یعنی پریگننٹ ہونے کے باوجود وہ روزے رکھ سکتی ہے, یعنی اپنے گائنک کے مشورے سے یعنی اسے چاہیے کہ وہ اپنے گائنک سے مشورہ لے. اگر وہ گائنوکالوجسٹ جو علم یافتہ ہے اگر وہ کہتی ہے کہ اگر آپ روزے رہیں گی تو بھی آپ کے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر افضل اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ روزے اپنے مکمل کر لیں. لیکن اگر روزہ رکھنے سے اس کے حمل میں تکلیف پیش آ رہی ہے, پانی کی کمی یا پھر دیگر جو مسئلے پیش آتے ہیں, ایسی کوئی تکلیف اسے ہو رہی ہے تو پھر اس کو بھی یہ رخصت ہے کہ وہ وقتی طور کے لیے اپنے اس مدت کے لیے روزوں کو چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی پھر یہی بات آتی ہے کہ وہ بعد میں اپنی اس گنتی کو پورا کر لے. اب بات آتی ہے دودھ پلانے والی عورتوں کی. تو دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ آیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی فیڈنگ کر سکتی ہے, یعنی اس کے دودھ میں کچھ کمی نہیں ہو رہی یا پھر بچے میں یعنی کوئی چڑچڑاہٹ نہیں ہو رہی, تو پھر افضل یہی ہے کہ وہ بھی روزے اپنے مکمل کر لے وقت پر. لیکن اگر دودھ میں کچھ کمی ہو رہی یا پھر بچہ سالڈز سٹارٹ ہونے کے باوجود اس کو پھر بھی تکلیف ہو رہی تو پھر ایسے میں مرضعہ یعنی جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی پھر وہی آتا ہے کہ آپ کو روزے یہ گنتی بعد میں پوری کرنی ہوگی. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں تو پھر اس کی گنتی آپ کو آئندہ رمضان سے پہلے مکمل کرنی ہوتی ہے. تو پھر یہ جتنے بھی اب ہم نے دیکھے کہ جو مریض ہے جس کی بعد میں شفایاب ہونے کی امید ہے, یعنی بعد میں وہ شفایاب ہو سکتا ہے, یا پھر جو سفر پر ہے, یا پھر جو حاملہ عورت ہوتی ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے, ان سب کے لیے یہی آیا ہے کہ وہ وقتی طور پر اپنے روزے چھوڑ سکتی ہے اگر اس کو شدت محسوس ہو رہی, کوئی مشکل محسوس ہو رہی, لیکن بعد میں یہ لازم ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مکمل کریں. اب اسی طرح ایسے کون سے اوقات ہے جہاں پر لازم ہے کہ آپ روزے چھوڑیں. تو پھر اس میں ایک آتا ہے حائضہ عورت, یعنی اگر آپ کے حیض آ جائیں, پیریڈز آ جائیں تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ اپنا روزہ چھوڑ دیں. اب یہاں پر بھی کچھ باتیں ہم کو سننے ملتی کہ اگر ظہر سے پہلے آ گیا تو پھر آپ کو چھوڑنا ہوگا, لیکن اگر ظہر کے بعد آیا تو آپ اپنا روزہ قائم رکھ سکتی ہیں. تو پھر یہ ساری باتیں غلط ہے اور اس کا ماننا شریعت سے نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں آتی. تو پھر اس مسئلے کے بارے میں یہی ہے کہ اگر افطار کے چند منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو آپ کا وہ دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو یہ بعد میں اس کی گنتی واپس سے پوری کرنی ہے. اور اس میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرے کہ وہ آدھے دن کا یا پھر کچھ منٹوں کا یا کچھ گھنٹوں کا روزہ جو ہم نے رکھا تھا, اللہ تعالیٰ سے ہم امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں دے گا, اور پھر بعد میں ہم جب اس روزے کی گنتی پوری کریں گی تو پھر انشاءاللہ ڈبل اجر ہمیں ملے گا.
اور یہی مسئلہ پھر سیم ہے ایسی عورت کے لیے جو نفاس سے گزر رہی ہے، یعنی جو ڈیلیوری کے بعد 40 دن کی مدت ہوتی، جو نفاس کی حالت میں عورت ہوتی ہے، تو اس دوران بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، لازم ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں. پھر بعد میں جب وہ پاکی حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی یہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے ایسے شخص کے بارے میں جسے کوئی اضطراری حالت پیش آ رہی ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ گئی یا پھر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ اب اس کو بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کی جان بچانا ہے، اور روزے کی حالت میں اس کو وہ قوت نہیں رہ رہی کہ وہ کسی کی جان بچا سک رہا. تو پھر ایسے شدید حالت میں، یعنی ایسے حالت میں، اضطراری حالت جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر ایسے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے. یہاں پر اضطراری حالت کی بات ہو رہی، یعنی ایسی حالت جس میں اب بالکل آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے اور بغیر روزہ توڑے آپ کسی کی جان نہیں بچا سک رہے، تو ایسے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں. لیکن پھر یہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی. پھر اب ہم دیکھیں گے روزوں کے لیے کچھ ضروری احکام. تو سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ روزے کے لیے نیت واجب ہے، یعنی اگر آپ روزہ کر رہے ہیں تو پھر احادیث میں آتا ہے کہ فرض روزے کی نیت آپ کو فجر کی اذان سے پہلے کرنی ہے. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا نیت کی کوئی الفاظ ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ نیت کا محل دل ہوتا ہے. اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، قرآن میں بھی کہیں آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی زبان سے نیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ہمارے دلوں میں جو بات گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتا ہے. تو پھر ایسے میں زبان سے کچھ الفاظ کے ذریعے سے نیت بولنا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. اور ایسا دیکھا جاتا کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر کچھ الفاظ کہتے ہیں نیت میں، یہ کسی بھی روایات سے ہم کو ثابت نہیں ملتا. اسی لیے ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نیت دل کا محل ہوتا ہے اور نیت ہم کو دل میں کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جب آپ سو رہے ہیں رات کو تو آپ اسی نیت سے سو رہے ہیں کہ کل مجھے اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، تو پھر آپ کی نیت یہی مکمل ہو گئی. اس کے لیے آپ کو الگ سے اپنی زبان سے کوئی الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا نیت کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو نیت کرنا واجب ہے، اور یہ نیت کسی الفاظ کے ذریعے سے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ نیت بس آپ کے دل میں ہوتی ہے، اور دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب پھر سحری اور افطار کے ہم کچھ مسائل دیکھیں گے. سحور اور افطار کے بارے میں اکثر یہ ڈاؤٹ ہوتا کہ ہم سحور کر رہے تھے، اتنے میں اذان ہو گئی، تو کیا اس ایسے میں ہم کیا کریں؟ کیا فوراً کھانا چھوڑ دے یا پھر ہم جلدی جلدی کھا سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے بارے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی سحور کر رہا ہوتا ہے اور اتنے میں اذان کی آواز سنائی دے دیتی ہے تو پھر وہ فوراً ہی کھانا پینا نہ چھوڑ دے، بلکہ جلدی جلدی جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے یا جو بھی اس کے سامنے ہے وہ اسے مکمل کر لے. ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر سحری کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کو برکت قرار دیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ تم سحری کرو. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اپنی نیند کو پوری کرنے کے چکر میں لوگ کیا کرتے کہ ڈائریکٹ بس فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور سحری کو سکپ کر دیتے. لیکن ایسا مت کریے، بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ سحور کا وقت برکتوں والا ہوتا ہے. تو پھر یہ جو بھی ہم سحور میں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھیں اور تھوڑا بہت جو بھی آپ اگر کھجور یا پانی سے ہی سحری کرنا چاہ رہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ پر یہ لازم رکھ لے کہ ہم تھوڑا جلدی اٹھ کے سحور کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں برکت فرمائی، یعنی برکت کا ذکر کیا ہے، تو پھر ہم کو ضرور چاہیے کہ ہم اس برکت کا فائدہ اٹھائیں. اسی لیے ہم اپنے آپ پر یہ لازم کر لیں کہ سحور میں تھوڑا سا پہلے ہم اٹھیں، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو وہ سحور کے اندر آپ تھوڑا بہت کھا لیں، کیونکہ اس میں برکت ہے. اب پھر یہ بات ہوتی کہ سحور اور افطار کے بارے میں احادیث میں آیا ہے
کہ سحور دیر سے کرنا، دیر تک کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کیا ہوتا کہ آج کل کیا ہوتا کہ سحور ہم جلدی جلدی کر کے تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے یا پھر تھوڑا وقفہ کے بعد ویٹ کر کے ہم فجر کی نماز پڑھنے چلے جاتے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے کہ فجر کی اذان کے پہلے جو چھوٹا سا وقفہ ہوتا نا، اس وقفے میں آپ کو سحری کرنا ہے، یعنی سحور دیر سے کرنا پسند فرمایا گیا۔ تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اذان کا وقت دیکھ لیں، یا پھر جس بھی مسجد میں صحیح وقت پر اذان ہوتی ہے تو پھر آپ اس اذان کو فالو کریں اور اس اذان کے تھوڑی دیر پہلے آپ اپنا سحور سٹارٹ کریں، تاکہ جب تک اذان ہوتی ہے تو آپ تب تک کھا سکتے ہیں۔ پھر افطار کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب آج کل کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو پھر ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا ہے کچن میں بزی ہوتی ہیں، کچھ تو بھی تلنے میں یا پھر کچھ صاف صفائی میں، دستر بچھانے میں وغیرہ وغیرہ میں ہم مصروف ہوتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن اس کے 10-5 منٹ کے بعد ہم لوگ افطار کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ یہ احادیث میں جو نصیحت ہمارے لیے دی گئی ہے ہم وہ نصیحت لیں کہ سحری ہم آخر وقت تک کریں اور افطار کرنے میں ہم جلدی کریں۔ اور پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، یعنی یہ ایک ڈاؤٹ ہوتا کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے، تو پھر افطار کے لیے شرط ہے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سن سیٹ کا ٹائم دیکھ لیں، جو سن سیٹ کا ٹائم ہوتا تو وہی افطار کا وقت ہوتا۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ وقت کا تقاضا دیکھ لیں اور صحیح وقت پر ہم افطار کریں۔ اور یہ بھی ہم نے پچھلی احادیث میں بھی دیکھا تھا رمضان کی فضیلت کے اندر کہ افطار کا وقت وہ ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر ایسے میں ہم کو چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے ہی دستر پر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر پہلے جو بھی آپ کو پکانا ہے تھوڑی دیر پہلے کر لیجئے اور پہلے ہی دستر بچھا کے ہم بیٹھ جائیں، تاکہ جب وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا دھیان دعاؤں کی طرف اور اپنی مغفرت کرانے کی طرف ہو، نہ کہ لاسٹ مومنٹ پہ ہم جو تل رہے ول رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسے میں ہم اپنا دھیان نہیں لگائے بلکہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جائیں اور پھر دعائیں کریں اور وقت ہوتے ہی انشاءاللہ ہم لوگ افطار کر لیں۔ پھر سحور اور افطار کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے سحور اور افطار کرنا افضل ہے۔ تو ایسے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے اپنا روزہ کھولنا پسند کرتے تھے، اور جو ایگزیکٹ الفاظ ہے وہ آیا ہے تمر کا، یعنی تمر بولتے ہیں گیلی کھجوروں کو، اور اگر گیلی کھجوریں نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی کھجوروں سے روزہ کھول لیا کرتے تھے، اور اگر سوکھی کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھول لیتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں افضل چیزیں ہیں جس سے ہم کو روزہ کھولنی چاہیے۔ اب آج کا معمول آپ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں تو پھر روزہ کھولتے ہی کیا ہوتا، ہم کو آئلی جو تیل والی چیزیں ہیں وہ کھانے کی ہم کو عادت ہو گئی ہے، جس سے کہ کیا ہوتا ہیلتھ پہ بھی ہمارا افیکٹ ہوتے رہتا، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم کو بس چاہیے ہوتا کہ پورے دن جب ہم روزہ رکھتے تو روزہ کھولتے ہی سب کچھ کھا لیں، تو پھر ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نبھانے کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں، اور جو چیزیں احادیث میں افضل بتائی گئی ہیں تو اسی سے ہم جو ہے روزہ افطار کریں۔ اور پھر یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتا لوگوں کے اندر کہ نمک سے بھی روزہ افطار کرنا افضل ہے، لیکن اس کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں آتی۔ جن باتوں کا، جن چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے وہ بس یہ ہے کہ گیلی کھجوریں، اگر وہ نہ ہو تو سوکھی کھجوریں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا افضل ہے۔ اب یہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ افطار کے دوران ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، کون سی وہ دعا ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ توڑتے تھے یا پھر جب افطار کرتے تھے تو پھر یہ الفاظ پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور پھر یہ آپ کو کب کہنا ہے، جب آپ پانی پی چکے اور تھوڑا بہت کھا چکے اور آپ کو راحت مل چکی تو پھر اس وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہ دعا کی میننگ کیا ہے، ذهب الظمأ یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر بھی مل گیا انشاءاللہ۔ تو پھر تھوڑا بہت آپ جب کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، آپ کے رگیں تر ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا راحت آپ کو ملتا ہے،
تو پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ. اور یہ وہ دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے, اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اگر یہ دعا ہم کو یاد نہیں ہے تو پھر یہ دعا ہم یاد کر کے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ. اور پھر یہ ایک اور مسئلہ, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹ آتا کہ افطار کرانا یا پھر افطار کی دعوتیں کرانا, اس کا کیا اسلام میں مسئلہ بتایا گیا ہے اور اس کا کیا حل بتایا گیا ہے اسلام میں. کسی کو افطار کروانا یا پھر کسی کو کھانا کھلانا, تو یہ ساری چیزیں بہت ہی نیکی کی حامل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہت ثواب دیں گے. اور کسی کو افطار کروانا بھی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی اور کا روزہ کھلواتا ہے, یعنی کسی کو افطار کرواتا ہے, تو پھر اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ انسان جو روزہ رکھ رہا ہے, یعنی اس کے روزے کا اجر بھی آپ کو ملے گا, اور ایسا اجر کہ اس کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو پھر اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے کسی کو کھانا کھلوانے کی, کسی کو افطار کروانے کی. لیکن اب اس میں جو باتیں ہم کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اسراف نہ ہو. یعنی دعوتوں کے نام پر آج کل کیا ہوتا کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں کھانا بنا دیتے اور پھر وہ اسراف میں چلا جاتا, یا پھر کیا ہوتا کہ بہت زیادہ پرتکلف یہ ڈشز وہ ڈشز الگ الگ قسم کی ڈشز رکھتے, جس کو پکانے میں ہی اپنا پورا ٹائم ویسٹ ہو جاتا اور عبادتوں کا کوئی ٹائم ہم کو نہیں ملتا. اور پھر اس میں کیا ہوتا کہ جو فرض عبادتیں ہیں وہ بھی چھوٹ جاتی. یعنی صبح سے آپ کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں تو فرض نمازی بھی گئی, اور جن وقتوں میں آپ کو عبادت میں زیادہ زور ڈالنا تھا تو وہ سارا وقت کیا ہو رہا کچن میں گزر جا رہا. اور پھر وہ دعوت کی تھکان اتنی رہتی کہ اس کے بعد جو ہم قیام اللیل رہتے, جو عشاء کی نماز ہوتی, جو مغرب کی نماز ہوتی, تو یہ ساری نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی. اور کیا ہوتا کہ بعض دفعہ تو پردے کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا. یعنی جن اوقات کو ہم کو غنیمت جاننا تھا اور جن اوقات میں ہم کو عبادت میں یعنی اضافہ کرنا تھا, تو ایسے میں کیا ہوتا کہ فرض عبادات بھی ہم سے چھوٹ جاتے. تو پھر افطار کی دعوتیں اور کسی کو افطار کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے, سوائے یہ کہ بس یہ ایک شرط ہے کہ وہ شرعی دائرے میں ہو, اور آپ کے دعوتیں کرنے سے آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو. اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں تو پھر انشاءاللہ دعوتوں یعنی افطار کی دعوتیں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ آج ہم لوگ یعنی آج جتنے بھی مسائل جانے ہم لوگ, تو یہ بہت سارے اہم مسائل ہے, جیسا کہ روزہ کس پر فرض ہے, اور سحور اور افطار کے جو مسائل ہے وہ کیا ہوتے, یعنی احسن وقت کیا ہوتا سحور کا, اور کن چیزوں سے ہم کو سحور کرنا چاہیے, افطار کرنا چاہیے, اور مسنون وقت کیا ہوتا, مسنون دعائیں کیا ہوتی, اور پھر نیت واجب ہے روزوں کے لیے. عورتوں کی جو مسائل دیکھے تھے ہم لوگ کہ اگر کوئی حاملہ ہے یا پھر حائضہ ہے یا پھر دودھ پلانے والی عورت ہے یا پھر کسی کے اگر نفاس کے دن چل رہے ہیں تو ایسے میں روزوں کا کیا مسئلہ ہے. الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم نے جانی, اور چونکہ روزے کے مسائل بہت زیادہ ہے اسی لیے ہم اس کو ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو بھی روزے کے مسائل ہم سے چھوٹے ہیں ہم وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.